کربلا کی خونی سرزمین پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ظلم اور جبر کا اندھیرا چھا گیا۔ اہل بیت رسول کی بیبیاں اور بچے اسیر بنا دیے گئے۔ ان میں سب سے چھوٹی، سب سے مظلوم ہستی حضرت سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا تھیں، جنہوں نے کربلا کے بعد قید و بند، بھوک، پیاس اور یتیمی کا ایسا دکھ جھیلا جو رہتی دنیا تک مظلومیت کی علامت بن گیا۔ حضرت سکینہ ایک معصوم بچی تھیں جن کی عمر محض 4 سے 5 سال کے درمیان تھی۔ ان کے نرم ہاتھوں میں باپ کی انگلی ہوتی، ان کے گالوں پر ماں کے بوسے ہوتے اور ان کی آنکھوں میں خواب ہوتے۔ مگر عاشور کے دن سے ان کی زندگی بدل گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کا بابا حسین بے سر ہو چکا، چچا عباس کے بازو کٹ گئے اور خیمے جلا دیے گئے۔ شام کا سفر اذیتوں بھرا تھا۔ بی بی سکینہ کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پر باندھ کر چلایا گیا۔ چھوٹے چھوٹے قدم، کمزور جسم اور زخموں سے چور دل لے کر وہ کبھی گرتی، کبھی سنبیلت، کبھی ماں کے دامن کو تھام لیتی تو کبھی پھوپھی زینب کی گود میں پناہ اونتی۔ راستے میں کئی بار بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو یاد کر کے فریاد کی، بابا، اب کہاں ہے؟ مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ بابا، مجھے دشمن مارتے ہیں۔ کوفہ سے شام تک کا راستہ بی بی سکینہ کے لیے ظلم اور اندوہ کا ایک طویل خواب بن چکا تھا۔ سپاہیوں کی درندگی، طنز کے تیر اور جاہل عوام کی بے رحمی نے اس معصوم بچی کے وجود کو لرزا دیا۔ ایک جگہ شامی عورت نے انہیں پانی دیا تو پہلا سوال کیا میرا بابا حسین بھی پیاسے تھے؟ کیا انہیں بھی کسی نے پانی دیا تھا؟ کوفہ کے بازار اور دربار میں بھی بی بی سکینہ کو دھکیل کر لایا گیا۔ لوگوں نے ان پر پتھر پھینک کے گالیاں دے، مگر وہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہے۔ دربار ابن زیاد میں ان کے چہرے پر پڑنے والی تازیانیاں، شمر کی سخت آواز اور اس کے کہکہوں نے بچپن کے سکون کو توڑ کر رکھ دیا۔ حضرت زینب نے انہیں گود میں لے کر تسلی دی، مگر بچی کی معصوم آنکھیں صرف بابا حسین کو ڈھونڈتی رہی۔ جب شام کا سفر شروع ہوا تو حضرت سکینہ کی حالت مزید بگڑ گئی۔ وہ بخار میں مبتلا ہو گئیں، کمزوری سے بول بھی نہ پاتی، مگر جیسے ہی کسی خیمے سے ذکرن بابا سنائی دیتا، وہ کان لگا کر سنتے اور آہستہ سے رونے لگتی۔ بی بی زینب نے اس پورے سفر میں حضرت سکینہ کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ جب سکینہ کو دشمن رلاتے وہ زینب کے سینے سے لگ جاتی۔ ماں کی جگہ پھوپھی نے دی، بہنوں کی جگہ خالہ فاطمہ نے دی، مگر بابا حسین کی کمی ان کے آنسوؤں سے ہی بیان ہوتی۔ راستے میں کئی مقامات پر بی بی سکینہ نے دیکھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں میں بابا کا نیزے پر رکھا سر ہے۔ انہوں نے فریاد کی، بابا، یہ کیسا سفر ہے؟ نہ آپ ہیں، نہ چچا عباس، نہ ماں، میں کس سے لپٹ کر روؤں؟ بی بی سکینہ نے نیزے کی سمت دوڑ کر جانا چاہا، مگر ظالم سپاہیوں نے روکا، ان پر کوڑے برسائے گئے۔ ایک بار وہ بے ہوش ہو گئیں تو بی بی زینب نے انہیں سینے سے لگا کر گھنٹوں روتی رہی۔ باب دوم، زندان شام، سکینہ کی شہادت اور آخری دیدار، 2000 الفاظ۔ جب قافلہ اسیران شام کے دربار میں پہنچا تو بی بی سکینہ کی حالت نڈال ہو چکی تھی۔ دمشق کے دربار میں جب یزید کے سامنے اہل بیت کو پیش کیا گیا تو وہی ننھی سکینہ جو کربلا میں باپ کے سینے سے لپٹتی تھی، اب ظالموں کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ دربار یزید میں ان کے لباس کو چیر پھاڑ کر پیش کیا گیا اور یہ ظلم ایک ننھی بچی پر کیا گیا جو ابھی کھیلنے کی عمر میں تھی۔ یزید نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے امام حسین کا سر ان کے سامنے رکھوا دیا۔ حضرت سکینہ لپک کر اس سر کو گود میں لیا، آنسوؤں سے دھویا اور کہا، بابا، اب کو کس نے اتنا مارا؟ کس نے اب کو تنہا کر دیا؟ بابا، دیکھے میں قید میں ہوں، اب کہاں چلے گئے؟ دربار میں موجود شامی درباری یہ منظر دیکھ کر رو پڑے، مگر یزید مسکرا رہا تھا۔ اس کے حکم پر بی بی سکینہ سمیت دیگر خواتین کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ وہ قید خانہ تاریک، تنگ اور اذیت ناک تھا۔ وہاں نہ روشنی تھی، نہ ہوا، نہ پانی۔ ننھی سکینہ اکثر روتے روتے نیند میں ڈوب جاتی اور خواب میں بابا حسین کو دیکھتی۔ ایک رات وہ ہچکیاں لیتے ہوئے اٹھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ سب بیبیاں چونک اٹھی۔ بی بی زینب نے گود میں لیا اور پوچھا، بیٹی سکینہ کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا، میں نے بابا کو خواب میں دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے، سکینہ اب تم سے جدائی ختم ہونے والی ہے، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ خاموش ہو گئیں۔ ان کا سانس رکنے لگا، چہرے پر سکون تھا، جیسے کرب و بلا کے سارے دکھ سمیٹ کر اب وہ اپنے بابا کی آغوش میں جا چکی ہو۔ بی بی زینب چیخ مار کر روئے، اے حسین، تمہاری سکینہ ہم سے جدا ہو گئی۔ اسیران کے خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ بیبیوں نے ماتم کیا، قید خانہ آہوں سے گونج اٹھا۔ بی بی زینب نے چھوٹی سی چادر میں سکینہ کے جسم کو لپیٹا اور ایک کونے میں دفن کر دیا۔
मगर जुल्म की इंतहा यहाँ ख़त्म ना हुई। जब यजीद को इल्म हुआ कि सकीना मर गई है, इसने कब्र को खोलने का हुक्म दिया ताकि सुकून भी छीन लिया जाए। लेकिन इस वक्त आसमान पर बिजली चमकी, जलजला सा आया और शामियों के दिल दहुल गए। खौफ से कब्र को बंद कर दिया गया। हज़रत सकीना बिन्त अल हुसैन का कैद में विसाल तारीख़ इंसानियत का वो सियाबाब है जो दुनिया के हर मज़लूम की आंखों में नमी बनकर रह गया। आज भी शाम में उनका मज़ार मज़लूमियत की गवाही देता है। उनकी नन्ही सी कब्र अहल बैत के चाहने वालों का मरकज़ बन चुकी है, जहाँ ज़ायरीन सिर्फ़ एक ही दुआ करते हैं, आ सकीना अब के आंसू हमसे कभी जुदा ना हो।